غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، فلسطینیوں کی زندگیوں کے حوالے سے، ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، ان کے بچوں کے جینے کے حق کے حوالے سے میں چھوٹا سا تھا جب سے میں آواز سن رہا ہوں، لگ بھگ 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے، اور ہمیشہ پاکستان کی ریاست نے سپورٹ کیا تھا۔ بہت سارے اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں، لیکن جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ سب کی نہیں ہے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو ریاست کے شہری ہوتے ہیں نا، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریاست کا موڈ کیا ہوگا۔ یا الٹا کام ہو رہا ہے، شہری اس طرف چل رہے ہیں، ریاست اس طرف چل رہی ہے، اور یہ لگاتار ہو رہا ہے۔ ہم اس کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے، بڑے لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں اپنے ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں۔ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، فلسطینیوں کی زندگیوں کے حوالے سے، ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، ان کے بچوں کے جینے کے حق کے حوالے سے میں چھوٹا سا تھا جب سے میں آواز سن رہا ہوں، لگ بھگ 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے، اور ہمیشہ پاکستان کی ریاست نے سپورٹ کیا تھا۔ سرکاری سطح کے اوپر احتجاج ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، سرکاری سطح پہ، چاہے عامر ہو چاہے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہو، ہمیشہ احتجاج ہوتا تھا۔ پاکستانی مل کر احتجاج کرتے تھے، مساجد میں دعائیں کرتے تھے، سڑکوں کے اوپر فیملیز مل کر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اور یاد رکھیے گا، بہت سارے اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں، لیکن جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ سب کی نہیں ہے۔ کنٹری ہے، آپ کے یہاں سے جو آواز جاتی ہے یا آپ کے یہاں سے جو بات پہنچتی ہے اس میں طاقت زیادہ ہے۔ باقی مسلمان ملک پیسے میں بہت زیادہ ہوں گے، امیر ملک ہوں گے، کہیں آبادی بھی زیادہ ہے، لیکن جو طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو اہمیت آپ کی ہے، وہ سب کی نہیں ہے۔ ہماری اپنی ایک الگ اہمیت ہے، اس لیے ہمارا احتجاج، ہمارا بولنا ہمیشہ سے معنی رکھتا ہے، ہمیشہ سے۔ بالکل جی۔ اس لیے جب بھی ہم بولتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی۔ آج اکتوبر سے لے کر اب تک وہ مار رہا ہے، کیا بے بسی ہم روک نہیں پائے؟ اربوں کی تعداد ہے ہماری، وہ چند لاکھ لوگوں کو ہم روک نہیں پا رہے۔ ہم تو تھوڑے سے ہوتے تھے یار، تھوڑے سے ہوتے تھے اور سب کو آگے لگایا ہوا ہوتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان تھوڑا بھی ہوتا تھا نا تو بہت ساروں کا مقابلہ کر لیتا تھا، ریاستیں کانپتی تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ فرق تھا غیرت کا، غیرت کا فرق تھا۔ ایک بچہ مارا جاتا تھا نا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، سارے مسلمان اٹھتے تھے۔ انہیں پتا تھا واپس آئیں گے، بدلہ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ پوچھیں گے، حساب مانگیں گے، جواب مانگیں گے، یہ ہمارے گھر تک پہنچیں گے، یہ اس کیس کو لڑیں گے، یہ پیچھے آئیں گے۔ غیرت ہوتی تھی۔ عجیب رجیم آ گیا ہے۔ میں آج پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈیٹا چیک کروا رہا تھا، آپ کی خبر نہیں چلتی صاحب وہاں پہ۔ آپ کو یقین آ رہا ہے؟ اپنی زندگی میں آپ نے یہ دن دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی خبر نہیں چلا رہا، آپ فلسطین کے حق میں نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں چل رہا صاحب۔ ٹی وی چینلز کو منع کرتا ہے، یہ رجیم آ گیا ہے۔ اس ملک میں اس وقت ایک ایسا عجیب رجیم ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ حکومت ایسی آئے گی جو منع کرے گی کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے نہ نکلو، اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ کیا یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے اور بتا نہیں رہی؟ کیا ہم نے اسرائیل کی بالادستی تسلیم کر لی ہے، یا ہم نے یہ مان لیا کہ فلسطینی بس اب ختم ہو جائیں گے، ان کو جینے کا حق اب نہیں ہے؟ لیکن کم سے کم آواز تو اٹھانے دو نا، اور کچھ نہیں تو دنیا کو تو بتانے دو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اس ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی آواز کو۔ خبر چلتی ضرور ہے، میں نے یہ چیک کیا، خبر چلتی ہے، لیکن فلسطین میں کیا ہوا یہ بتایا جاتا ہے جی آج اتنے شہید ہو گئے، بس یہ خبر چلتی ہے۔ خبر یہ نہیں چلتی کہ پاکستانی اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پروموز بنتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسپیشل سیگمنٹس ہوتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسپیشل بلیٹنز ہوتے تھے، ٹرانسمیشنز ہوتی تھی کشمیر کے معاملے کے اوپر۔ صاحب ہو رہی ہیں؟ آپ کو بلا رہا ہے کوئی؟ نہیں ہو رہا، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 70 سال ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلسطین کو اور کشمیر کو آزادی لے کر دینی ہے،
ہم نے جب نئی بندوق خریدی یہ سوچ کر خریدی، میں اپنے باپ دادا سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب نئی بندوق خریدی یہ سوچ کر خریدی کہ کبھی وقت آیا نا تو کشمیر اور فلسطین اس کے حق کے لیے یہ استعمال ہو جائے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیشہ یہ سوچا۔ لیکن آج ریاست کی کیا پالیسی ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ منہ سے کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اس کو گاڑی کے نیچے بھی دیتے ہیں، ڈنڈے سے بھی مارتے ہیں، اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں، اس کا سپیکر بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے گی، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کون آیا، کس نے کیا کہا اور اس کے دور میں کیا ہوا۔ کل ہم کسی کو منجن نہیں بیچنے دیں گے، صاحب گواہ رہیے گا۔ کل آ کر کوئی اگر منجن بیچے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اب اس کو ریکارڈ پہ رکھیں۔ آج اس رجیم نے فلسطین کے کاز کو پاکستان کے اندر میکسیمم ڈیمیج کر دیا ہے، میکسیمم، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور اگر آج یہ کاز کہیں پہ نظر آ رہا ہے نا تو یہ صرف آپ کے ساتھ مشتاق احمد صاحب کھڑے، مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صرف ڈی چوک سے، یا کہیں پہ جمعے والے دن دعا ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی بات کر لیتا ہے اس کے اوپر۔ ادروائز مجھے جو میں گیس کر رہا ہوں، جو میں سمیل کر رہا ہوں، یا جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاید ہماری ریاست مسئلہ فلسطین کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کر چکی ہے جو ابھی ہمیں نہیں پتا، ایسا لگتا ہے۔ تو ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ایک چیز میں نہیں، ایک درجن چیزیں ہیں، لیکن یہاں میں صرف فلسطین کی بات کروں گا۔ ایک درجن چیزیں ہیں جن پہ ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور فلسطین پر خصوصی طور پر یہ پاکستان کے عوام کی گھٹی میں ہے یہ مسئلہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے، اسکول کے بچے جانتے ہیں۔ وہ 2 فٹ بالر نے ان کا نام لے کر بچے بحث کر رہے تھے، میں سن رہا تھا بات ان کی، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ گھٹی میں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا وہ فٹ بالر اچھا ہے، وہ فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے، یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ گھٹی میں ہے اس قوم کی، اس سے آپ نہیں نکل سکیں گے صاحب، بہت بری طرح پھنس جائیں گے۔ چیزوں کو ریویو کاز میں ویسے چلنے دیں جیسے پاکستانیوں کی منشا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا کہ یہ جو 2 قتل ہوئے ہیں یہ رائے گاہ تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ، یہ اللہ کے ہاں قبول ہے اور شہید ہیں 2، لیکن ریاست کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کا کام صرف سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے دفتروں پہ یا سیاستدانوں پہ چھاپے مارنا نہیں رہ گیا، ان کا کام صرف ناکوں پہ کھڑے ہو کر شہریوں کو پریشان کرنا نہیں رہ گیا، ان کی اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں، اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ انہیں انصاف دیجیے، انہیں انصاف دیجیے، اس قتل کو انصاف دیجیے، قاتل کو سزا دیجیے، تاکہ آئندہ اس طرح کے اقدامات نہ ہوں۔